میرے انتہائی قابل قدر، قابل صد احترام بزرگان دین، مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعے ہم نے کمائی کے حوالے سے بات کی تھی کہ مال انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن ضرورت کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث میں مال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کمائی کی دو قسمیں، ایک حلال کمائی ہے اور ایک حرام کمائی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے دکاندار حضرات، بہت سے ملازمین، بہت سے مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگ اپنی دکانداری کو اور اپنی ملازمت کو دکانداری کے دروازہ یا شٹر کھولنے تک اور کھول کر بیٹھ کر اپنی مرضی کے حساب سے کاروبار کرنے کو اپنا اختیار سمجھتے ہیں۔ ملازم کسی کمپنی، کسی دکان، کسی فیکٹری، کسی کارخانے میں وہ ایک مخصوص وقت ہے، اس وقت میں وہاں حاضر رہنے کو ایمانداری سمجھتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے کہ جو بیچنے میں بھی نرمی کرے، خریدنے میں بھی نرمی کرے، اور جب کسی کا حق اور کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، جہاں کسی کو قرضہ دیا ہے، ادھار دیا ہے، تو اس میں بھی نرمی کرے۔ یہ تین چیزیں، بیچنا، خریدنا اور ادھار کی وصولی، قرضہ کی وصولی، اس میں جو شخص نرمی کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعا عطا فرمائی اور اس کو دعا دی کہ اللہ ایسے دکاندار پر، ایسے خریدار پر اور ایسے قرض خواہ پر، ایسے صاحب حق پر اللہ رحم فرمائے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بیچنے میں بھی شریعت کے پابند ہیں، خریدنے میں بھی شریعت کے پابند ہیں۔ میرا حق آپ کے پاس ہے۔ لوگ قرضہ دے کر جب سامنے والے کے پاس نہ ہو تو لڑائی جھگڑے، اختلافات، گالم گلوچ، کیوں بھائی؟ ارے بھائی میرا حق ہے۔ بالکل آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے اس کو قرض حسنہ دیا ہے۔ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اس پر مزید تفصیل انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ قرض حسنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں وقت بھی مقرر نہ ہو، آپ یہ لے لیں، اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں، جب آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے آپ مجھے لوٹا دیں۔ یہ قرض حسنہ ہے۔ جہاں ہم تاریخیں فکس کر کر دیتے ہیں نا تو اس پر ثواب نہیں ملتا، اس پر اس قرض دینے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اب اس بیچارے کے پاس اس تاریخ کو نہ ہو تو ہم دروازے کٹکھٹاتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کمائی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حلال کمائی اور ایک ہے حرام کمائی۔ پھر کمائی عبادت ہے۔ پچھلے جمعے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ کمائی عبادت ہے۔ اچھا، یہ فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا مسنون ہے؟ اس کے درجے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا کچن چلے، آپ پر کمائی کرنا فرض ہے۔ اور اگر اتنا ہے کہ آپ کی گھریلوی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور دیگر جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں
وہ پورے نہیں ہو رہے تو واجب ہے. اور اگر اپنے گھر کے اور رشتہ داروں کے جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں، آپ سے متعلق ہیں، جن کے حقوق آپ پر لازم ہیں، اگر ان کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اس سے زیادہ کمانا آپ کے لیے مستحب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کمائی کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے، تو اس کے درجے ہیں ضرورت کے اعتبار سے. پھر جب یہ عبادت ہے تو کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے معتبر نہیں ہے. اب ہم کمائیں گے کیا نیت کریں بھائی؟ جمعے کی نیت تو ہم 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے اور منہ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے. اب کمائی کی کیا نیت ہے، کیا نیت کریں؟ یہ ذرا یاد رکھنے کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کمائی کی جو نیت ہے یہ امت کو سکھائی ہے کہ بھائی کس نیت سے کمانا ہے، کس نیت سے کمانا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمائی کی جو جائز نیتیں ہیں وہ دی ہیں. نمبر 1 وہ آدمی جو دنیا کمائے، من طلب الدنیا حلالا، حلال کمائے، سودی ادارے میں نہ جائے، دھوکہ دہی کی نیت سے نہ جائے، ملاوٹ کی نیت سے نہ جائے، خیانت کی نیت سے نہ جائے، جھوٹ اور فریب کا سہارا نہ لے. من طلب الدنیا حلالا، اس جہاں وہ کمانے جا رہا ہے، جو اس کے وسائل ہیں، جہاں ذرائع ہیں، وہ حلال جگہ ہے، حلال کاروبار ہے، حرام نہیں ہے، حلال کاروبار میں جائے. من طلب الدنیا حلالا. نمبر 1 3 نیتیں. نمبر 1 استعفافا عن المسألہ، گھر سے نکلے اس نیت کے ساتھ نکلے کہ یا اللہ میں دکان پر، میں ملازمت پر، میں فیکٹری میں، میں کمپنی میں، میں کارخانے میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں اور مخلوق کے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے میری عبادت ہو جائے. آسان ہے نا بھائی؟ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں، پہلی نیت. میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. بھائی ہم میں سے ہر ایک کام، ہم میں سے ہر ایک ملازمت یا کاروبار کے لیے جاتا ہے، وہ صبح اٹھتے ہی اس نیت کے ساتھ جائے اور پھر آخر میں بشارت سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی. تو حلال کاروبار کے لیے جا رہا ہے، نیت کیا ہے؟ پہلی نیت کہ میں مخلوق کے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے میری حفاظت ہو جائے اور میں کسی کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤں. دوسری نیت وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، گھر والوں کی ضروریات بھی میں پوری کر سکوں. بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور ان کی ضروریات اور حقوق جو میرے متعلق ہیں میں انہیں پورا کر سکوں. وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، گھر والوں کے لیے بھی میں کوشش کروں اور ان کے حقوق کو ادا کروں. وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، تیسری نیت میرے پڑوس میں جو ضرورت مند ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، میں ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور تعاون کروں گا. یہ 3 نیتیں ہیں. یہ 3 نیتیں جو ملازم، جو تاجر، جو کاروباری ان 3 نیتوں کے ساتھ گھر سے نکلے گا، ان 3 نیتوں کے ساتھ کہ میں خود کفیل بن جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں دکان پر ملازمت پر اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے گھر والوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. نمبر 3 میرے اڑوس پڑوس میں جو غریب مسلمان ہیں میں ان کی ضروریات کو بھی پورا کر لوں. ایسے شخص کو اللہ کیا دیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے اور اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکے گا.
سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت! اور اس نیت کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے خیال سے 10 سے 15 سیکنڈ لگیں گے اگر آپ ان تینوں چیزوں کو تصور میں لیا ہے۔ تو بھائی آپ کمائیں گے، مولوی صاحب کو نہیں دینا، کسی اور کو نہیں دینا، آپ کے دخل دراز میں ہی پیسے جائیں گے، دکان آپ کی، ملازمت آپ کی، کاروبار آپ کا، سب کچھ آپ کا، مرضی آپ کی۔ میں تو آپ کو ایک گر بتا رہا ہوں کہ آپ کی دنیا آپ کی آخرت بن جائے، آپ کی کمائی آپ کی عبادت بن جائے، آپ کی کمائی ایسی ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے یہ 3 نیتیں کرنی ہیں، یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ حدیث کا ایک مضمون اور ایک جملہ اور ایک رخ، یہ ٹھیک نیت ہے جس پر انعام اللہ کی رضا ہے، اور پھر دنیا میں جو انعام ملے گا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کیا ہے۔ اب حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فاسد نیت کا بھی ذکر فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا، یا بھی حلال ہے، کاروبار حلال ہے، دکان میں جا رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کسی سودی ادارے میں نہیں جا رہا، کسی ناجائز حرام کی نیت سے نہیں جا رہا، ملاوٹ، خیانت، دھوکہ دہی کی نیت سے نہیں جا رہا۔ من طلب الدنیا حلالا، یہاں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جو حلال کاروبار پر جا رہا ہے، ٹھیک جگہ جا رہا ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت کے متعلق فرمایا کہ مفاخرن نمبر 1، مکاثرن نمبر 2، مفاجرن مرائین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں دنیا کماؤں اس لیے تاکہ میں لوگوں پر اپنی دولت جتاؤں اور فخر کروں کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں میں میرا ایک نمایاں مقام ہو کہ بھائی یہ تو ایک بہت بڑا کاروباری ہے اور اس کے پاس تو بہت بڑی دولت ہے۔ میری دولت اور میرے جو بچوں کے رہن سہن کا جو انداز ہے اس کے لیے ہر طرف واہ واہ ہو۔ حدیث کے آخر میں جو ہے مرائین، دکھلاوا، میرے بچوں کا ڈریس، ان کا اسکول، ان کی سوسائٹی، ان کا رہن سہن، ان کا اسٹیٹس، میرا زندگی کا لیول رشتہ داروں سے اونچا ہو، ہر جگہ میری ہی واہ واہ ہو۔ یہ نیت فاسد ہے۔ اس نیت کے ساتھ جو آدمی کاروبار کرے گا، چاہے وہ جتنا اچھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ صف اول کا نمازی کیوں نہ ہو، حدیث میں آپ فرما رہے ہیں لقی اللہ تعالی، اللہ سے اس کی ملاقات اس طرح ہوگی وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کمائی عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ میں نے دونوں نیتیں آپ کو بتا دی۔ صحیح نیت سے اگر کمائی کرو گے، پیسہ بھی ملے گا، اللہ بھی ملے گے اور اللہ کی رضا بھی ملے گی اور برکتیں بھی ملیں گی۔ اور اگر فاسد نیت سے جاؤ گے تو نہ دنیا میں برکت ہوگی، نہ زندگی میں برکت ہوگی، نہ مال میں برکت۔ اور یہاں پر میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں من طلب الدنیا حلالا کی بات ہے۔ اگر آپ کا ذریعہ آمدن حرام ہے پھر تو آپ کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، پھر تو آپ کسی کام کے نہیں رہے۔ ہم حرام صرف سود، خنزیر اور شراب کو سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان کو دھوکہ دینا یہ شراب اور خنزیر کے برابر حرام ہے۔ ملاوٹ کر کر کاروبار کرنا یہ بھی بعینی ہی شراب اور خنزیر کی طرح حرام ہے۔ دکھانا کچھ اور دینا کچھ یہ بھی بعینی ہی اسی طرح حرام ہے۔ غلط بیانی سے جو چیز جس لیول کی نہیں ہے، جس برانڈ کی نہیں ہے، اس برانڈ کی ظاہر کر کر بیچنا یہ بھی غلط بیانی کے اندر آتا ہے۔ آپ سچ بول کر بیچیں، کم منافع میں بیچ دیں، آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی رضا کے لیے اس نے جھوٹ، خیانت، دھوکہ دہی، فریب، ملاوٹ کیا ہے، وہ لوگ بھی ان سے ناراض رہتے ہیں۔ اور جو اللہ کو راضی کرے
اور مخلوق کو ناراض کر دے اللہ کی راضی کرنے کے لیے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ہم کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے، ہمیں کمانے کا حکم ہے، لیکن مخصوص وقت میں کمانا ہے، مخصوص حد تک کمانا ہے، اور اس کمائی کے، یہ آخری بات ہے، اس کمائی کے پھر ہم نے 3 حصے بھی کرنے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر قدم اٹھانے سے پہلے رکھنا کہاں ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا کمانا ہے۔ کمانا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ ایک آدمی ہزاروں میں کما رہا ہے، ایک لاکھوں میں کھیل رہا ہے، ایک کروڑ پتی ہے، ایک اس سے بھی اوپر ہے، لیکن ناجائز کہیں نہیں۔ جہاں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، آپ پر کمانا فرض ہے۔ آپ مخلوق کے خدا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے مانگے نہیں۔ اسلام کا مزاج بھیک مانگنا نہیں ہے، اور نہ مانگنے کو اسلام مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ اسلام محنت اور کسب کرنے والا، ہاتھ سے کمانے والے ایسے ہاتھوں کو آپ علیہ السلام نے دعا دی کہ جن پر کمائی کے اثرات ہوں، جن کے خون پسینے میں کمائی شامل ہو۔ سب سے پہلے خود کمانا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد کمانے کی حد کوئی نہیں، لیکن اتنی حد ضرور ہے کہ اگر دنیا میں آپ اتنے چلے جائیں کہ آپ کے دین اور آپ کے فرائض رہ جائیں، پھر آپ کی وہ حلال کمائی حرام میں چلی جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جائے، جیسے کہ جمعے کے دن اذان اول سے لے کر نماز جمعہ تک کاروبار حرام ہے۔ بھائی وہی دکان ہے، وہ 45 منٹ آپ اگر کرو گے تو حرام ہے، 45 منٹ کے بعد وہی دکان ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، وہی ملازمت ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو دنیا میں ہم نے اتنا بھی نہیں گھسنا کہ ہمارا دین متاثر ہو، ہمارے فرائض رہ جائیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، دنیا کمانا فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد فرض ہے، روزہ رکھنے کے بعد فرض ہے، والدین کے حقوق خدمت کرنے کے بعد فرض ہے۔ تو یہ چیز سامنے رہے۔ ایک دوسری چیز، منافع کی بھی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ آپ 10 روپے کی چیز 20 روپے اور 50 روپے میں بیچ سکتے ہیں، لیکن 50 روپے میں بیچنا، بلکہ 20 روپے میں بیچنا، 100% اس پر منافع رکھنا، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ آپ خلق خدا پر رحم کریں گے، آپ اپنا جائز منافع رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تیسری چیز، شریعت کیا کہتی ہے کہ میں نے کس ٹائم سے کس ٹائم تک کاروبار کرنا ہے۔ اکابرین نے لکھا ہے کاروبار کا وقت اشراق یا چاش سے لے کر عصر کی نماز تک ہے۔ عصر سے لے کر عشاء تک آپ دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، دین کو وقت دیں، اور عشاء کے بعد کچھ وقت اپنے بچوں کو دے کر آرام فرما کر تہجد کے لیے اٹھیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری صبح ہی عصر میں ہوتی ہے، ہماری دکانداری شروع عصر سے ہوتی ہے، تو خاک برکتیں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی السحور برکہ، جو تاجر صبح اشراق پڑھ کر کاروبار کرے گا اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائے گی۔ پھر کمائی کے جو 3 حصے ہیں، ایک حصہ مہینے بعد آپ نے حساب کیا، آپ کو 30 روپے پروفٹ ملا، 30 روپے میں 10 روپے اللہ کے راستے میں دے دیں، 10 روپے اپنے عزیز و اقارب قریب کے جو آپ کے ذوی ارحام رشتہ دار ہیں، وہ حاجت مند ہیں، ان کی ضروریات میں دے دیں، اور جو 10 روپے ہیں انہیں آپ اپنی گھریلو اور ذاتی ضروریات میں خرچ کریں۔ شریعت نے یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر ہماری دنیا بھی دین بن جائے۔ مجھے بتائیں، اگر میں گھر سے ان ٹھیک نیتوں کے ساتھ نکلوں گا کاروبار کرنے، ملازمت کرنے، تو کیا میرا کاروبار میری عبادت نہیں بنے گا؟ میں نے جو رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کیا اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کے مطابق
میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوگا. میں پیسے اپنی جیب میں رکھ رہا ہوں, اللہ کے نام پہ بھی نہیں دیے, ابھی میں نے کہیں صدقہ خیرات نہیں کیا, ابھی کہیں مسجد مدرسہ نہیں تعمیر کروایا, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا. اب میں صرف گھر سے نکلا ہوں, دکان کا تالا کھولا ہے. فرق کیا ہے کہ میں نیت ٹھیک کر کر آیا ہوں. میں نے جو 3 نیتیں حدیث میں بتائی ان تینوں کو اختیار کیا ہے. اللہ مجھے یہیں سے دینے شروع. تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, میرے اور آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. 50 سال کی زندگی ہے, 30 سال کی زندگی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کو بھی دین بنائیں. ایک ملازم ملازمت پر جا رہا ہے, اس نیت سے جائے. ایک کاروباری تاجر تجارت اور کاروبار پر جا رہا ہے, اس نیت سے جائے تاکہ اس کی ملازمت بھی عبادت بنے اور اس کی تجارت اور کاروبار بھی عبادت بنے. یاد رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر میں وہی پچھلے جمعے والی بات دہراؤں گا کہ ہمارے آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ حلال ہونے چاہیے. اگر میں کسی انشورنس کمپنی کا ملازم ہوں, کسی بینک میں ملازم ہوں, کسی سودی ادارے میں ملازم ہوں, کسی ایسے دکاندار کے پاس ملازم ہوں جو مجھ سے ملاوٹ کروا رہا ہے, تو میری ملازمت حرام ہے. مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے حلال آمدن اور حلال ذرائع. ٹھیک نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیا آخرت کو دین کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.